اگر آپ پاکستان میں امن اور استحکام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بدماشیہ سے پہلے بدماشیہ کے حمایتیوں کو لٹکانا ہوگا۔ ان کو لٹکائے بغیر پاکستان سے انتشار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ بغاوت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دیکھیں، بدماشیہ تو اس کرپٹ اشرافیہ کا نام ہے جس نے موقع ملتے ہی اس غریب عوام کو لوٹا، نوچا اور بھمبوڑا، اور اب وہ اسی لوٹے ہوئے پیسے کے زور سے اس سارے نظام کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں۔ اور اس ساری کہانی میں بدماشیہ کا سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار وہ خریدے ہوئے میڈیا ہاؤسز ہیں، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، جن کے صحافی، ادیب، مدیر اور آج کل ٹاک شوز کے اینکرز ان کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کرپٹ ٹولے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی برین واشنگ کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس میں ہم آپ کے لیے وہ ٹاپ 5 اینکرز لے کر آئے ہیں جو نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کرپٹ ٹولے کی حمایت کرتے ہیں۔ کہنے کو یہ لوگ نیوٹرل ہیں، لیکن یقین کیجئے پچھلے چند سالوں سے انہوں نے ایک بھی پروگرام کرپشن کے خلاف نہیں کیا بلکہ کرپشن کی حمایت میں کیا ہے۔ ان کا مکمل وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے دفاع میں لگتا ہے، اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ یہ لوگ آج اس بدماشیہ کی کرپشن کے دفاع میں اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم ویڈیو۔ نمبر 5 پر ہے طلعت حسین۔ طلعت حسین پاکستان کا پہلا نیوز اینکر تھا جو 1996 سے بطور اینکر کام کر رہا ہے، اور یہ شخص ایک عرصے تک نوجوانوں کا پسندیدہ صحافی رہا۔ طلعت کے سوال و جواب نہایت عمدہ ہوتے تھے۔ انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے دور میں اس وقت کی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا انٹرویو کیا تھا، اور یقین کیجئے سشما سوراج کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مشرف دور میں زبردست طریقے سے صحافت کی، لیکن پتہ نہیں 2011 اور 12 کے بعد موصوف کو کیا ہوا کہ بجائے کرپٹ سسٹم اور بیڈ گورننس پر پروگرام کرتے، انہوں نے فوج اور عمران خان کے خلاف پروگرام کرنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے پہلے تک جیو کو شیطان نمبر 1 کہا کرتے تھے، اور پھر خود ہی چند مہینوں بعد اسی شیطان کے ساتھ مل گئے، اور جس عمران خان کے نظریہ نیا پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے پروگرام کا نام بھی نیا پاکستان رکھ لیا۔ طلعت حسین نے بدماشیہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بہت سستے داموں فروخت کیا۔ اس سستے انسان کو مریم نواز نے محض بیرون ملک سفارتکاری کے وعدے کے عوض خریدا تھا۔ اس شخص نے نون لیگ کا نمک اور لفافے خوب حلال کیے، لیکن اپنی ریٹنگ کو نہ بچا سکا اور شہید جمہوریت ہو کر یوٹیوب کو پیارا ہو گیا۔ نمبر 4 پر آتے ہیں جاوید چودھری۔ جاوید چودھری بھی ایک وقت تھا کہ بہت ہی مقبول کالم نگار ہوا کرتے تھے، اور ہم نے انقلاب کا پہلا درس انہی حضرت کے کالمز کو پڑھ کر سیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک عرصہ تک جاوید چودھری کی تحریروں کا مداح رہا اور اس کے کالمز بہت ذوق و شوق سے پڑھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب سیاسی افق پر تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں تو جہاں اور بہت سارے بت ٹوٹے، وہیں ایک جاوید چودھری کے نام کا بھی بت تھا جو شعور اور آگہی کے طوفان کے سامنے پارا پارا ہو گیا۔ جاوید چودھری کے متعلق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ شخص باقاعدہ طور پر قلمی طوائف ہے۔ جو بھی شخص پیسہ پھینکے یہ اس کے لیے اپنے قلم کو بیچے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کرمنل، کسی کرپٹ یا کسی اور الزام میں ملوث بندے کو عوام کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا ہو تو ہمیشہ جاوید چودھری کے ذریعے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ حسین نواز کا پلانٹڈ انٹرویو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جاوید چودھری ملک ریاض کا خاص آدمی ہے۔ اس نے ملک ریاض جیسے چٹے ان پڑھ بندے کے لیے پوری کالموں کی ایک کتاب بھی لکھ ڈالی۔ یہ بدماشیہ، سٹیٹس کو اور اس کرپٹ نظام کا سب سے بڑا وکیل ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے سلیم صافی۔ سلیم صافی کو بغض عمران نے تباہ کر دیا۔ یہ شخص بھی ملک ریاض کا پالتو کتا ہے اور ریاست پاکستان کے خلاف اس وقت بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ سلیم صافی وہ تیسرے درجے کا صحافی ہے جس کو افغان جنگ نے صحافی بنا دیا، ورنہ اس کو افغان جنگ سے پہلے کچھ پتا نہیں تھا۔ سلیم صافی نے نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے اس قدر سفید اور ننگے جھوٹ بولے کہ لوگوں نے اس مبینہ صحافی پر تھو تھو کر دی، اور اس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بالکل آج 0 ہو چکی ہے۔ یہ بندہ 2018 کے الیکشنوں سے پہلے کہا کرتا تھا کہ میں نے پورے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا ہے
और मैं ये देखकर आपको बता रहा हूं कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और वो ये इलेक्शन बुरी तरीके से हारेगा। लेकिन हुआ क्या, वो आपने खुद देख लिया कि इमरान खान पहले से दुगने वोट लेकर दोबारा आ गया। ये भी बदमाशिया का एक बहुत बड़ा हरकारा है। नंबर 2 पर बहुत ही दिलचस्प किरदार है। ये एक नंबर 2 सहाफी है जिसका नाम है आसमा शिराजी। आसमा शिराजी ने एक तवील अरसे से पाकिस्तान की अफवाज और रियासत के खिलाफ एक लाइन ले रखी है और प्रोपोगेंडा जंग लड़ रही है, और इसके प्रमोट करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन BBC है। आसमा शिराजी ने गरीब अवाम के टैक्स के पैसों पर हज किया और सरकारी हाजन का खिताब पाया, और आज तक ढिठाई के साथ उस सरकारी पैसे पर किए गए हज का दिफा करती है। ये भी एक ऐसी प्लांटेड सहाफी है जिसको बदमाशिया ने अपनी नौकरी के लिए इस सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, और इस सरकारी हाजन ने कमाल महारत और दिल जमी के साथ इस बदमाशिया का दिफा किया है और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपोगेंडा किया है। इसलिए इस 2 नंबर सहाफी को भी हमने नंबर 2 पर ही रखा है, और मौसूफा बहुत जल्द आपको YouTube पर नजर आएंगी, क्योंकि मुसलसल झूठों और प्रोपोगेंडों की वजह से इनकी भी रेटिंग मुकम्मल तौर पर 0 हो चुकी है। नंबर 1 पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट और बदमाश एंकर है, और इसका नाम है हामिद मीर। हामिद मीर ने पिछले 10 से 15 सालों में तकरीबन इतने ही अरब बनाए हैं जितने के साल गुजरे हैं, यानी 10 से 15 अरब के असासे हैं इस शख्स के। ये वो बदबख्त इंसान है जिसने 2008 में एक प्रोग्राम में कहा था कि मान सहरा और बालाकोट से आगे रियासत पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल खो दिया है, वहां पर रिट खत्म हो चुकी है। ये शख्स एक गद्दार इब्ने गद्दार है और इसकी गद्दारियों की एक तवील फहरिस्त है। इसको और इसके बाप को गद्दारी के एवज बांग्लादेश का सिविल एजाज दिया गया। मिसिंग पर्संस के नाम से ये शख्स बैरूनी NGOs से पैसे ऐंठता रहा। पाकिस्तान में जो भी करप्ट बदमाश मनशियात फरोश और वतन फरोश है, हामिद मीर सबसे पहले उसके दिफा के लिए सामने आता है। ये शख्स इस वक्त एक ही वक्त में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मनशियात फरोश, राना सनाउल्लाह, वतन दुश्मन मंजूर पश्तीन गैंग, अलहदगी पसंद तंजीमें जैसे BLA, मामा कदीर और दीगर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का मुंह बोला वकील बना हुआ है। एक ताजा तरीन वीडियो में हामिद मीर ने रियासत पाकिस्तान को खुली जंग की धमकी दी है, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन, मनशियात फरोशी और लफाफा सहाफत को जायज करार दे देना चाहिए, और इसीलिए आजकल मुसलसल ये शख्स इमरान खान और फौज के खिलाफ भौंक रहा है। दोस्तों, आज जब इस मुल्क को कौम को सबसे ज्यादा इनकलाब की जरूरत है, लोगों में आगही और शऊर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जरूरत थी कि इस कौम को एक सही रास्ता दिखाया जाता और लोगों की रहनुमाई की जाती। मगर अफसोस के हमारे कलमकार और अहले दानिश चंद टकों पर बिक गए। इनकलाब जमाना की मिसालें देने वाले लोगों को हादसात जमाना से डराने लगे। जमाने के बदलते रंगों से रोशनास करवाने की बजाय माजी के जिंदानों में धकेलने लगे। मैं हैरान हूं कि ये कैसे अहले इल्म है, ये कैसे अरबाब जनू थे जिन्होंने अपनी कीमत इतनी थोड़ी लगाई, जिन्होंने खुद को तो बेच ही दिया, साथ में इस कौम की हुर्मत का भी सौदा कर दिया।